ایسا دنیا میں نہیں ہوگا، اور یہ اللہ جل شانہ کی شان خلاقیت کے خلاف ہے کہ وہ دنیا میں انسان تو بھیجے اور ان کا رزق نہ بھیجے، انسان پیدا کرے اور ان کے وسائل نہ پیدا کرے، یا انسانوں کی پیدائش میں ایسی بے ترتیبی کر دے کہ جس سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے اور دنیا جو ہے وہ انسان، اور یہ اللہ پاک نے اس کو انسانوں پر اس پلاننگ کو چھوڑا. اگر ایسا ہوتا تو شریعت اسلامیہ اس باب میں کبھی بھی انسانوں کی پیدائش کی حوصلہ افزائی نہ کرتی. ہمیں اس بارے میں قرآن بڑے واضح حکم دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واضح تعلیمات دیتے کہ دیکھو یہ چیز اللہ پاک نے تمہارے اوپر چھوڑی ہے، تم نے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے. ہمیں افراد کی منصوبہ بندی کا نہیں کہا گیا، ہمیں وسائل کی منصوبہ بندی کا کہا گیا کہ وسائل کی منصوبہ بندی آپ لوگ ضرور کریں. آپ سوچیں کہ یہ یعنی ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے کہ معیشت کے مطابق انسانوں کو کٹ ٹو سائز کرے، ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو دیکھ کر معیشت کے اسباب کو پیدا کریں. یعنی یہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر آپ درزی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے مطابق لباس سلواتے ہیں، لباس کے مطابق اپنے جسم نہیں بناتے. کہ اگر آپ کہیں کہ درزی نے میری آستین لمبی کر دی ہے، چھوٹی کر دی ہے، تو چلو میں ذرا ہاتھ کو بھی چھوٹا کر دوں اپنے تاکہ وہ آستین کے برابر ہو جائے. اگر میرا پائنچہ لمبا کر دیا ہے تو ذرا ٹانگ چھوٹی کر دوں تاکہ پائنچے کے اندر آ جائے. یہ کوئی ایسا نہیں کرتا. اگر میں نے ٹوپی پہنی ہے، میرے سر پر نہیں آ رہی ہے، تو چلو سر تھوڑا چھوٹا کروں، سائڈوں سے اس کی تراش خراش کروں تاکہ ٹوپی اس میں آ جائے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ٹوپی کو صحیح کریں، کرتے کو صحیح کریں، پائنچے صحیح کریں. ایسے ہی معیشت اور انسانوں کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ معیشت کے وسائل کو دیکھ کر آپ انسانوں کو سکیڑنے کی بات کریں، بلکہ انسانوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ معاشی وسائل، کیونکہ یہ یقینی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جتنے انسان اس دنیا میں ہیں ان کی معیشت کے اسباب ان سے پہلے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں وہ ان وسائل کو جن کو انسانیت استعمال نہیں کر رہی، جو اس کے استعمال سے باہر ہے، وہ کتنے فیصد ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ جو میں نے اس میں عرض کیا کہ اس مسئلے کو اگر صرف آپ معاشی مسائل کے اعتبار سے اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو بالکل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی کمی اور زیادتی کا ان کی معیشت کی بہتری اور بدتری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس پر آپ خالص اکنامکس کی اصطلاحات میں، آپ خالص دنیا کے اعداد و شمار کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پوری ڈیٹیل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ کیا افراد زیادہ ہو جانے سے معیشت سکڑتی ہے اور افراد کم ہو جانے سے کیا معیشت پھیلتی ہے. اس پر یہ بالکل ایک ایسا فرسودہ نظریہ ہے جس کو دنیا نے اٹھا کر پھینک دیا. وہ میں اس رپورٹ کو بھی نہیں لا سکا. پاکستان میں یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک مغربی ماہر کو 1953 میں کولن کلارک کو بلایا گیا تھا پاکستان کے کچھ آبادی کے مسائل کے اوپر ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے. ان کی رپورٹ اگر مجھے موقع ملا میں کسی اگلے موقع پر آپ کے سامنے اس کا پورا ٹیکسٹ پڑھوں گا جو انہوں نے رپورٹ پیش کی اور جو موجود ہے ہمارے ہاں 1953 کے اندر. اس میں یعنی ایک غیر مسلم بھی اس بات کو سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ جو آپ لوگ یہاں پر جن چیزوں کو سوچ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو کم کر کے وسائل کو بہتر کر لیں گے اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کر لیں گے اور لوگوں کی ضروریات پوری کر لیں گے، یہ خیال لغو اور احمقانہ ہے. اور کہتا ہے کہ ماہرین معیشت کا کام یہ نہیں ہے اور نہ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں. یہ نہ حکومت کا کام ہے. اس کی رپورٹ میں لکھا ہے، اسے لفظ وزیر اعظم استعمال کیا، اس نے یہ پرائم منسٹر کا کام بھی نہیں ہے اس 1953 میں، اور نہ یہ ماہرین معیشت کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ سجیسٹ کریں والدین کے لیے کہ اب حالات یہ 2010 کی دہائی چل رہی ہے، اس میں آپ لوگ 2 بچے پیدا کریں. پھر جب آبادی کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کو نئی ایک آرڈیننس جاری کیا جائے کہ آپ 3 بچے پیدا کریں، آپ 4 پیدا کریں. کہ یہ ان کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی آبادی ہے اس آبادی کے لیے اپنی معیشت کے موجودہ وسائل کو بروئے کار لانے کی صورتیں اختیار کریں. یہ ان کا کام کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، اتنے اس میں سے استعمال ہو رہے ہیں. اب پاکستان ہے، اب وسائل پیداوار میں سے زمین ہے، آپ کو پتہ ہے، اب ہم لوگ سنتے ہیں اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ ایکڑ زمین آپ کی بنجر پڑی ہوئی ہے. تو آپ کا کام اس بنجر زمین کو انسانوں کے کام میں لانے کے منصوبے بنانا ہے تاکہ وہ انسانوں کے کام آ سکے. اور جتنے اس قسم کے آپ کے وسائل، آپ کی معدنیات ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، وہ جہاں جہاں پر پڑی ہیں اور آپ کی ان تک رسائی نہیں ہے، اپنی سوچ اور فکر کو ان چیزوں کے ایکسپلور کرنے میں، ان کے دریافت کرنے میں، ان کو انسانیت کے اور اپنی قوم کے کام میں لانے کے منصوبے بنانے کے، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں کہ دنیا میں انسان کتنے آنے ہیں
اور کتنے ہمیں ضرورت کتنے کی ہے اور باقیوں کی آمد و رفت کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا لمٹ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. یہ وہ ایک ایسا لا حاصل قسم کی ہم نے ایک مہم اپنے لیے کی ہے جس کا نتیجہ نہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ اس کے اوپر وہ قائم ہوگا. اور آخری بات اس پر یہ کہ انسانی تاریخ کا جائزہ لیجئے, اور آج انسان اگر تعداد میں بڑھ چکے ہیں تو کیا ہمارا اپنا مشاہدہ کیا ہے؟ وسائل پیداوار اور انسانوں کا معیار زندگی وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ آج آپ لوگ جن سہولیات کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ لوگ, کیا آپ کے والد اور دادا کر رہے تھے؟ تو وہ تو کم تھے, ان کی تعداد تو کم تھی. آج آپ کے پاس جتنی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں. میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد, میں کھانا اپنے استاد صاحب کے ساتھ کھاتا تھا, تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑا شکر ادا کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو اللہ کی نعمت دیکھو, ہم گندم کی روٹی کھا رہے ہیں. میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ گندم کی روٹی پر شکر, مطلب روٹی پر, روٹی تو گندم ہی کی ہوتی ہے. تو انہوں نے, میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں نے کہا استاد جی روٹی تو سبھی گندم کی کھاتے ہیں, آپ یہ گندم کو خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں. کہتے نہیں, یہ تو اب ہم گندم کی کھاتے ہیں, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گندم تو امیر لوگ کھاتے تھے, ہم تو مکئی کھاتے تھے, جوار کھاتے تھے, باجرہ کھاتے تھے. غریب لوگ جو ہیں وہ یہ دوسرے غلے استعمال کرتے تھے. گندم ایک امیرانہ خوراک سمجھی جاتی تھی کہ امیر لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں, غریب لوگ دوسرے غلوں کی روٹی کھاتے ہیں. تب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا, ہم نے تو وہ دور ہی نہیں دیکھا کہ جب لوگ غربت کی وجہ سے جوار کی روٹی کھاتے ہوں یا مکئی کی روٹی کھاتے ہوں یا باجرے کی روٹی کھاتے ہوں. آج کل جب آپ لفظ روٹی کہتے ہیں تو اسے گندم ہی مراد ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسانوں کی تعداد بڑھی ہے تو گندم کی پیداوار بھی بڑھی ہے. اور اگر آپ اس کے اعداد و شمار کی طرف چلے جائیں تو فی ایکڑ پیداوار گندم کی آج سے 50 سال پہلے کتنی تھی اور آج کتنی تھی؟ آج کتنی ہے؟ آپ کسی زمیندار سے پوچھیں کہ آج سے 40 سال پہلے تمہارا ایکڑ کتنی گندم دیتا تھا, آج کتنی دیتا ہے؟ میرا چونکہ ننیال ددیال دونوں زمیندارانہ پس منظر ہے, زمینوں باغوں کے لوگ ہیں ہم, تو ہم 100 ایکڑ 100 من ایک ایکڑ سے لی جا رہی ہے. ایک ایکڑ سے تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے 40 سال پہلے کا زمیندار کہ 1 ایکڑ سے 100 من گندم اس کو ملے گی. تو وہ کیا وجہ اس کی کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, افراد بڑھیں گے, ہر چیز اس کے نتیجے میں بڑھے گی. اس لیے انسان کو اپنا ایمان اور عقیدہ رزق کے معاملے میں اللہ پاک پر رکھنا چاہیے, اور وسائل رزق کو پیدا کرنے کی جو اپنی صلاحیت اللہ پاک نے اس کو دی ہے اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہمارا کام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں سونپا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.